کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. پہلے اپنی آنکھیں بند کیجیے. سرپرائز! جنہوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے، سبسکرائب کیا ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے. ویری گڈ. آج آپ کون سی اسٹوری سنانے والی ہو؟ ٹلو کو لے گئے چور. ہاں جی، آج ہماری کیا اسٹوری ہے؟ ٹلو کو لے گئے چور. ہاں جی، ٹلو کو لے گئے چور. ٹلو کون ہے بھائی؟ ایک بچہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ٹلو. ایک دن ٹلو قریب کے گاؤں میں میلہ دیکھنے گیا. میلے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ میلے میں مٹھائیاں، شربتوں کی دکانوں کی کیا کمی تھی. ادھر ٹلو بھی بہت بڑا چٹورا تھا. چٹورا کسے کہتے ہیں؟ چاٹنے والا. خرگوش کی طرح، جسے ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے. اس نے ڈھیروں مٹھائی کھائی اور جگ بھر بھر کر شربت پانی پیا. اتنا کھا پی کر اسے نیند آنے لگی. میلے میں سونے کی جگہ کہاں؟ خیر اسے ایک باغ نظر آیا جہاں سیبوں سے بڑے بڑے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے. خوش قسمتی سے ایک ٹوکرا خالی تھا. ٹلو جھٹ اس میں جا بیٹھا. تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ ایسا بے سدھ سویا. بے سدھ کسے کہتے ہیں بھائی؟ بالکل بے ہوش ہو کے سویا. بہت گہری نیند اس کو آ رہی تھی کہ شام ہوئی، پھر رات ہوئی، اسے پتہ ہی نہ چلا. یہ دیکھیں، یہ مٹھائیوں کی دکانیں ہیں اور یہ میلہ لگا ہوا ہے. اور یہ ٹلو کہاں ہے بھائی؟ یلو سوٹ میں. ہاں جی، ٹلو مٹھائی کھا رہا ہے. آدھی رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، دو چور سیب چرانے باغ میں آئے. ان میں سے ایک بولا، جو ٹوکرا سب سے بھاری ہو وہی اٹھا کر لے چلتے ہیں، سیب اسی میں زیادہ ہوں گے. چور تھے نا، چوری کرنے آئے تھے. دوسرے نے کہا، بالکل ٹھیک. چور ٹوکرے اٹھا کر ان کے وزن کا اندازہ کرنے لگے کہ جو بھاری ہوگا وہی اٹھا لیں گے، ہے نا. ظاہر ہے سیب سے بھاری ٹوکرا وہی تھا جس میں ٹلو سو رہا تھا. ہے نا فنی؟ اندھیرے میں چوروں کو وہ نظر نہ آیا. وہ یہی سمجھتے رہے کہ ٹوکرے میں سیب ہیں. انہوں نے بڑی مشکل سے ٹوکرا اٹھایا، باغ سے نکلے اور ہانپتے کانپتے پسینے میں نہائے اپنے گاؤں کی طرف چل دیے. یہ دیکھیں، وہ ٹوکرا اٹھا کے جا رہے ہیں، اس میں ٹلو بیٹھا ہوا ہے. بوجھ اس قدر تھا کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا. ٹوکرا جو ہلا جلا تو ٹلو کی آنکھ کھل گئی. اسے چوروں پر بڑا غصہ آیا کہ یہ تو انہوں نے اس کی نیند خراب کی اور دوسرے اسے اٹھا کر کسی گاؤں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی. چور تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اس نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر اگلے چور کے بال زور سے کھینچ لیے. یہ دیکھیں، شرارتیں کر رہا ہے. اندر سے نکلا اور اس نے ایک چور کے بال کھینچ لیے. ہائے، مار دیا! چور نے بلبلا کر چیخ ماری اور اپنے ساتھی سے بولا، ارے یار، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میرے بال کیوں کھینچ رہا ہے؟ وہ یہی سمجھا کہ دوسرے چور نے اس کے بال نوچے ہیں. اس کا ساتھی ناراض ہو کر بولا، دماغ تو تمہارا خراب ہے. میں نے تو ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، تمہارے بال میں کیسے نوچ سکتا ہوں؟ یہ دیکھ کے دونوں نے بڑی مشکل سے، بھاری ٹوکرا تھا کہ اس میں ٹلو سو رہا تھا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس میں سیب ہے یا ٹلو سو رہا ہے نا. ٹلو کو ان کی تو میں سن کر بڑا مزہ آیا. کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر پچھلے چور کے سر پر زور سے پنجہ مارا کہ مٹھی بھر بال نوچ لیے. چور نے چیخ کر کہا، ہائے، میں مر گیا! میرے سارے بال نوچ کر لے گئے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگلے چور نے بگڑ کر کہا، بکواس مت کرو. یہاں تو اندھیرا ہے کہ سڑک تک نظر نہیں آتی اور میں نے تو دونوں ہاتھوں سے ٹوکرا اٹھا رکھا ہے. بھلا میں تمہارے بال کیسے نوچ سکتا ہوں؟ ٹلو نے شرارتیں کی تھی نا. دونوں میں خوب جھگڑا ہوا اور گالم گلوچ تک نوبت پہنچ گئی. ٹلو نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی. اس کے پیٹ میں بل پڑتے جا رہے تھے. 5 منٹ بعد ٹلو نے اگلے چور کے بال پکڑ کے اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا. اس نے ٹوکرا چھوڑ دیا اور تیزی سے گھوم کر اپنے ساتھی کے 2-3 مکے ٹکا دیے. واہ جی واہ، ٹلو تو بڑا شرارتی ہے. اس نے دونوں کو لڑوا دیا آپس میں. ایک سمجھا دوسرے نے شرارت کی ہے، دوسرا سمجھا پہلے نے شرارت کی ہے. ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اس کے ساتھی نے بھی فوراً ٹوکرا چھوڑ دیا اور پل پڑا، مطلب وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اگلے ہی لمحے دونوں زمین پر پڑے نظر آئے جہاں وہ ایک دوسرے کو گھونس سے لاتے مار رہے تھے. یہ دیکھیں، پکچر میں دکھایا گیا نا، دونوں لڑائی کر رہے ہیں. آگے ڈھلان تھی. ڈھلان مینس وہ جو پہاڑ نیچے کی طرف آتا ہے، مطلب اوپر سے نیچے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اسے ڈھلان کہتے ہیں.
آگے ڈھلان تو انہوں نے تیز ہاتھ پیر چلائے تو ڈھلان پر کلابازیاں کھاتے لڑکتے چلے گئے۔ نیچے پہنچ کر وہ الگ ہو گئے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ انہیں دوسرے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد ٹلو دوبارہ سو گیا اور صبح تک آرام سے سوتا رہا۔ کیا ہوا؟ ہاں جی، ٹلو کی کہانی آپ کو پسند آئی؟ مزے کی تھی نا؟ کہ وہ گھبرایا نہیں، الٹا اس نے شرارتیں شروع کر دیں اور اپنی جان بچا لی، ہے نا؟ یہ چور ہیں، یہ لڑائی کر رہے تھے اور ٹلو ان کے ساتھ شرارتیں کرتا رہا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھے کہ جو ہے نا ٹلو نے ہمیں مارا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں گھبرانا نہیں چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ فیس کرنا چاہیے اپنی مشکلات کو۔